حضرات، یہ تو آپ تمام حضرات ہی جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے اسلامی مہینے ہیں، ہر مہینے سے اسلام اور اہل اسلام کی بے شمار تاریخیں وابستہ ہیں، اور اس کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کی مناسبت سے آپ سے گفتگو کی جائے۔ یہ مہینہ جسے جمادی الاخری کہتے ہیں، جس سے عوام جمادی الثانی بھی کہا کرتے ہیں، مشہور روایت کے مطابق اس مہینے کی 22 تاریخ کو، یعنی جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اس لیے بطور خاص اہل اسلام اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے۔ اس مناسبت سے ہم نے اسے مناسب سمجھا کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے گوشوں پر کچھ کلام کیا جائے۔ آیت مقدسہ جو تلاوت کی گئی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کس قدر انعام اور اکرام ہے پوری جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان پر کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سند نازل ہو گئی، اے جماعت صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام اور اکرام کی ان پر اتنی بارش کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب یوں ہی نہیں ملا کرتا، بلکہ یہ منصب انہیں ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ۔ ہم اہل سنت و جماعت یقین کیجئے بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، یا یوں کہہ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، نہ الحمدللہ کسی کا انکار کرتے ہیں نہ کسی پر تبرہ کرتے۔ ہم سب کے ماننے والے، آپ دیکھیے انبیاء کے ماننے والوں کی ایک قسم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بعد کسی اور کو نہ مانا جائے، کہ ماننے کے بعد کسی اور کو نہ مانا جائے، اور یہ عقیدہ ہمارا اتنا معروف ہے کہ کسی نبی کا بھی اگر ہم انکار کریں تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ بلکہ ہمارے علماء نے تو یہ تک لکھ دیا کہ مشہور یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، لیکن اس کو علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 1,24,000 سے کچھ کم آئے، یا ہو سکتا ہے 1,24,000 سے کچھ زائد آئے۔ لہذا اس جملے کو یوں ادا کیا جائے کہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر اس سے کم ہیں تو بھی ہمارا ایمان، اگر اس سے زائد ہے تب بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے، ہم اہل سنت و جماعت سب کے ماننے والے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ماننے والوں کی کئی قسمیں جو اس وقت ہم زیر بحث نہیں لا سکتے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا پنجتن پاک، الیاذ باللہ، اس کے علاوہ کوئی اور پاک ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ اعتقاد نہیں۔ خود اہل سنت و جماعت میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو حضرت امیر معاویہ کا انکار کرتا، لیکن مذہب اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی اور اولو العزم صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ان کا شمار ہوتا۔ محترم حضرات، ہمارا مقدمہ کچھ یوں شروع ہوتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں دیکھیے، ایک تو وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان پر وہ انعام و اکرام کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ حدیث شریف کی طرف اگر رجوع کریں، اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں بے انتہا ان کے فضائل و مناقب پر آیات مقدسہ جو ہیں وہ شاہد ہیں۔ حدیث شریف میں یہ کتنی بڑی بشارت دی گئی، فرمایا اے جماعت صحابہ، جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ سب کے سب جنتی، یعنی جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کر لی وہ جنتی۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بعض حضرات نے یہ کہا کہ حضور
کو جب دیکھا جائے تو اس کا بالغ ہونا شرط ہے. امام بخاری نے ایسی شرط کو فاسد قرار دیا. امام احمد ابن حنبل نے ایسی شرط کو فاسد قرار دیا کہ حالت ایمان میں اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ایمان لے آئے اور اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا تو وہ بھی صحابہ میں شمار ہوگا. ورنہ ہم نے کسی موقع پر بحث کی تھی، اگر ہم یہ نہ کہیں تو امام حسن پھر صحابیت کے شرف سے محروم ہو جائیں، امام حسین صحابیت کے شرف سے محروم ہو جائیں، اور دیگر وہ صحابہ جو حضور کے وصال کے وقت کسی کی عمر 5 سال، کسی کی 6 سال، کسی کی 7 سال ہے، ان سب کی صحابیت کا انکار لازم آئے گا. لہذا بالکل چھٹپن میں بھی کسی نے حضور کی زیارت کر لی تو وہ بھی جنت کا مستحق. اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں یہ تو اس کا حال ہے جس آنکھوں نے مجھے دیکھا، لیکن فرمایا سنو، جن آنکھوں نے مجھے دیکھا پھر ان آنکھوں نے کسی اور نے دیکھا وہ بھی جنتی. کیا مطلب ہوا کہ حضور کو دیکھنے والی آنکھ نے جس کو دیکھ لیا وہ بھی جنتی ہے. یعنی صحابہ بھی جنتی اور ان کی زیارت کرنے والے تابعین بھی جنتی. چاہے ایک ہی صحابی کو انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، سبحان اللہ وہ تابعین میں سے بن گئے. فرمایا ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کر دی اور یہ سب کے سب جنتی ہیں. صحابہ جو حضور کو دیکھنے والے ان کا مقام ملاحظہ فرمائیے. پھر ہم آگے گفتگو کرتے. کون صحابی جس نے حضور کی زیارت حالت ایمان میں کر لی؟ اچھا، یہ نماز، روزہ، اعمال، اس معاملے میں ہم پر ان کو فوقیت کس معنی کر؟ حضور نے صریح حدیث میں ارشاد فرمایا تم میں کا وہ شخص کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا، جو صحابی نہیں، بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے. حاجی حضرات جنہوں نے عمرہ کیا ان سے پوچھئے کہ احد پہاڑ میلوں میں کتنا وسیع اور عریض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ شریف، مکہ مکرمہ اور جناب ان مقامات کی زیارت کرائے. جنہوں نے دیکھا جناب احد پہاڑ کتنا وسیع اور عریض، فرما کہ کوئی آدمی اتنا سونا اللہ خیرات کر دے. پہاڑ کا حجم دیکھیے، اس کا حدود اربع دیکھیے، اس کے بعد ذہن میں اس بات کو بسائیے کہ احد پہاڑ کے برابر کوئی غیر صحابی اللہ کی راہ میں سونا خیرات کر دے. اور میرا صحابی یعنی وہ شخص کہ جس کی آنکھوں نے مجھے دیکھا، وہ اگر ایک مد جو ایک پیمانہ تھا عرب میں کہ جس کے موجودہ جو اوزان ان کے مطابق سیر یا سوا سیر بنتا، فرمایا کہ سیر یا سوا سیر جو یا گندم اللہ کے راستے میں خیرات کر دے تو میرے صحابی کے اس درجے کو بہت پہاڑ کے برابر سونا دینے والا نہیں پہنچ پائے گا. یہ تو اللہ کے راستے میں خیرات کا معاملہ. نماز میں ان کا مقام کیا ہوگا، زکوٰۃ میں ان کا مقام کیا ہوگا، دیگر فرائض اور واجبات میں ان کا مقام کیا ہوگا. اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. غرض کے نچوڑ یہ نکلا کہ پوری دنیا کے غوث قطب ابدال اگر جمع کر لیے جائیں تو وہ ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ جن آنکھوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا. ایک بات حضور غوث اعظم عرض کر کے ہم آگے چلتے. حضور غوث اعظم فرماتے امیر معاویہ اپنے گھوڑے پر موجود، یعنی ایک سفر پر گھوڑا اپنی آب و تاب کے ساتھ جا رہا اور گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑتی ہے وہ گھوڑے کی ناک میں جمع ہو جائے. عبد القادر جیلانی کی یہ شان نہیں کہ صحابی رسول کے گھوڑے کی گرد دور سرما اپنی آنکھ میں لگا لے. کیا مقام ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان. پھر ان میں وہ صحابی کہ جن کا آج ہم تذکرہ کرنے جمع ہوئے، حضرت صدیق اکبر، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. سبحان اللہ. اب آئیے گفتگو تو بہت طویل، کس کس شعبے کو زیر بحث لایا جائے. ہم نے مناسب سمجھا کہ حصول برکت کے لیے ہر شعبے کی ایک ایک بات آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے تاکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک مجموعی فضائل کی حیثیت آج ہمارے سامنے آ جائے، جسے ہم دل میں راسخ کر کے اٹھیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت صدیق اکبر ایمان لانے والوں میں سب سے اول ہیں. اسلام کی دعوت آتے ہی ایمان لانے والوں میں سب سے اول. اور سبحان اللہ، اس میں ایمان لانے میں ہی صرف سب سے اول نہیں بلکہ اور ان کے ابھی واقعات، کیونکہ ہم نے کہا چیدہ چیدہ سب میں سے لینا. اسلام لانے والوں میں اول
اور پوری جماعت صحابہ میں اس معاملے میں صدیق اکبر نہایت ہی ممیز اور ممتاز ہے کہ کبھی آپ نے بت کی پوجا نہیں کی، کبھی کسی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پوجا نہیں کی. اور یہ بات کوئی معیوب نہیں، بے شمار صحابہ کرام علیہم الرضوان جو بتوں کو پوجا کرتے، جب پیغام اسلام آیا تو سب کو چھوڑ کر کے آ گئے، سچی توبہ کی اور ہمارے آقا و مولا بن گئے. لیکن صدیق اکبر وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی زمانے جہالیت میں بھی بت کی پوجا نہیں کی. دیکھیے جو حضور کے ایسے ساتھی ہیں، رب کریم نے ان کو کیسا محفوظ کر لیا. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ملفوظات میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس واقعے کو نقل کرتے کہ ان کے جن کا نام عثمان تھا، ان کی کنیت ابو قحافہ، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد اپنے والد ماجد کو لے کر آئے تو اس وقت حضرت ابو قحافہ کی بینائی چلی گئی. جب حضور کی بارگاہ میں لائے اور کہا حضور انہیں بھی اسلام قبول کروا دیں، تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا ابو بکر ان بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی، ہمیں بتا دیتے تو ہم گھر جا کر کے ان کو اسلام قبول کروا دیتے. فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے. یہ بت کی پوجا کرتے تھے، صدیق اکبر کو بھی لے گئے اور لے جانے کے بعد انہوں نے بت کی پرستش کی اور حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر دیا، تاکہ ماں باپ کا کام یہ بنتا کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اپنی اولاد کو بھی تربیت دی جائے. اس نقطے نظر سے صدیق اکبر کو سامنے کھڑا کر دیا اور کھڑے کرنے کے بعد کہا ابوبکر یہ ہے وہ تمہارا خدا جو تمہیں کھانا دیتا، یہ ہے وہ تمہارا خدا جو تمہیں پانی دیتا. صدیق اکبر کھڑے رہے، اپنے والد کی گفتگو سنتے رہے اور اس کے بعد اس بت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے. جب پتھر کے صنم میں سے کوئی آواز نہ آنی تھی، نہ آئی، صدیق اکبر نے کیا کیا، بغیر اپنے والد ماجد کے خوف ایک پتھر اٹھایا اور ابو قحافہ کے خدا کے سر میں دے ڈالا. جو یوں ہی رکھا ہوا وہ نیچے اوندھے منہ گر گیا. ابو قحافہ جسے اس زمانے میں اپنا خدا مانتے ہو تو کون برداشت کرے گا کہ ان کا بیٹا ان کے خدا کے ساتھ یہ حقیقت اور جناب اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ برداشت. انہوں نے صدیق اکبر کو سرزنش کی اور انہیں ایک تھپڑ مار گھسیٹ کر لائے اور ان کی والدہ ماجدہ کے گود میں ایک تعذیب اور سرزنش کے طور پر ایسے پٹک دیا. اور ان کی والدہ ماجدہ ام الخیر ان سے فرما ام الخیر سنبھالو اپنے بچے. جانتی ہو اس نے آج کیا حرکت کی؟ ہم اپنے خدا کے سامنے لے گئے، ہم کہہ رہے تھے یہ ہے ہمارا خدا جو ہمیں روٹی دیتا پانی دیتا، یہ بچہ تمہارا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مجھے پانی چاہیے، مجھے روٹی چاہیے. جب اس میں سے کوئی آواز نہ آئی، اس نے کوئی اعانت مدد نہ کی، تو تمہارے اس فرزند نے بیچارے ہمارے خدا کے سر میں پتھر مار دی اور بیچارہ ہمارا خدا اوندھے منہ گر گیا. حضرت صدیق اکبر کی والدہ نے یہ بھی سنا اور یہ دیکھا کہ ابو قحافہ نے مار کر کے لائے. ایک جملہ حضرت ام الخیر نے یہ کہا، ان کا نام سلمہ بتایا جاتا، کنیت ام الخیر. انہوں نے کہا ابو قحافہ تو اس بچے کو کبھی مت چھیڑ، نہ اسے بت کی پرستی کی جنم مائل کر، میں اور تو کچھ نہیں جانتی. اتنی بات مجھے معلوم ہے کہ جب یہ تولد ہوا میری گود میں تھا، کسی کہنے والے کو میں نے کہتے سنا ام الخیر یہ جو بچہ تیری گود میں ہے جانتی ہے یہ کون ہے؟ یہ آخر الزمان محمد عربی ختم الرسل جو جناب نبوت کے خاتم ہیں، یہ ان کا ساتھی ہے. بس اتنا تو میں جانتی ہوں کہ میں نے آواز سنی، میں نہیں جانتی محمد کون ہے، میں نہیں جم الانبیاء کون ہے، مگر میں نے یہ آواز ضرور سنی. یہ جب ابو قحافہ نے سنا تو اب انہوں نے اپنے فرزند کو کبھی بت کی پرستی کی جانب مائل نہ کیا. تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے زمانے جہلیت میں کبھی بت کی پوجا نہیں. اور آئیے اس زمانے میں شراب، آج کل کے تو شرابی پیمانے سے پیتے، آج کل کے شرابی تو بوتل سے پیتے، اس زمانے کے شرابی مٹکوں سے پیتے تھے. شراب کی حرمت جب آئی تو ایمان دیکھیے کہ سب نے اپنی شرابیں جب اونٹھا دیں تو سبحان اللہ گلی کوچوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا. بتائیے مٹکوں کے حساب سے شراب پینے والے. اور جس زمانے میں شراب
کی ممانعت نہ تھی، بہت سارے لوگ شراب پیا کرتے تھے، صدیق اکبر نے اس زمانے میں بھی شراب نہیں پی۔ اب ان سے زمانے جہالیت کے بعد زمانے ایمان میں پوچھا گیا کہ ابو بکر، غور کیجیے کتنی پیاری بات، ابو بکر جس زمانے میں شراب کی حرمت نہیں آئی تم نے شراب استعمال نہیں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، شراب کو علماء نے ایک اور نام دیا، شراب تو ہے، خمر تو ہے اپنی جگہ، لیکن فرمایا ام الخبائث، تمام خبیثوں کی اماں، کتنی گندی چیز ہے یہ۔ اور آج کل تو فیشن بن گیا، گلی کوچوں میں موبائل سسٹم سے بکنے لگ گئی، اور ہماری حکومت کیا کہتی ہے؟ لائسنس جاری کرتی ہے کہ عیسائیوں کے لیے شراب بکائی جا رہی اور یہ یہودیوں کے لیے شراب بک رہی ہے۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ہمارے مسلمان بھائی یہودیوں کا کوٹا، عیسائیوں کا کوٹا، بھنگیوں کا کوٹا استعمال کر کے خود شراب پی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ صدیق اکبر اس زمانے میں کہ جب وہ حرام نہ تھی، اس وقت انہوں نے اسے نہیں پیا۔ میں اپنے آپ بیتی کے واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں، کبھی ایسا نہ لوگ یہ کہیں کہ مولانا کوئی اپنے منصب کا روب دوب ڈال رہے، مگر ایک بات غیرت کا تقاضا یہی کہ آپ سے کر لی جائے۔ ہم 85 کی قومی اسمبلی میں تھے، ایک مرتبہ یہ بات اٹھی کہ صاحب شراب تو ویسے ہی لوگ پی رہے ہیں، لہذا اس پر پابندی ہٹا دی جائے۔ مسلمان تقریر کر رہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے کر و فر کے لوگ کہتے تھے جناب شراب جب خفیہ بک رہی ہے تو عام بیچنے میں کیا حرج ہے؟ یہ مسلمان بحث کر رہے۔ اس زمانے میں وزارت دفاع کا پارلیمنٹ سیکرٹری تھا عیسائی، جس کا نام تھا کرنل ہربن، ہو سکتا ہے اب بھی زندہ۔ پاکستان کی تاریخ میں اس کا یہ نام ضرور مشہور ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری، سب سے پہلا آپریشن پاکستان میں جب ہوا، یہ کرنل ہربڈ، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ میں پاکستان میں اوپن ہارٹ سرجری کراؤں، اور اس نے پاکستان میں آپریشن کرایا۔ یوں تاریخی اعتبار سے بڑا ممیز۔ اب دیکھیے وہ عیسائی وزارت دفاع کا پارلیمانی سیکرٹری، جب یہ بل پیش ہوا کہ صاحب شراب کو عام کیا جائے، کرنل ہربڈ نے مسلمان جتنے پارلیمنٹیرین تھے ایسا منہ پر تھپڑ مارا، پورے ملک کی 24 عیسائی تنظیموں سے دستخط کر کے اس نے کاغذ دے دیا کہ عیسائی 24 تنظیمیں پاکستان کی یہ کہتی ہیں کہ ہمیں شراب نہیں چاہیے۔ بتائیے عیسائی، اللہ اکبر، وہ پارلیمنٹ میں درخواست کر رہا کہ 24 ہماری انجمن عیسائی ہم کہتے ہیں کہ شراب پر پابندی لگا دی جائے، جبکہ ہمارے مسلمان پارلیمنٹیرین یہ کہہ رہے تھے کہ شراب جب چھپے ماندے بکی رہی ہے، جس کو عام کرنے میں کیا حرج ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے غور کیا؟ اللہ اللہ، یوں بات بن گئی کہ ایک ہم ہیں کہ اپنی صورت کو لیا بگاڑ، اور ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا تھی۔ اللہ اکبر، وہ آپ کے منہ پہ جوتا مار رہے ہیں کہ ہمیں شراب نہیں چاہیے، یہ عام فیشن ہو گیا۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اس سے بچو کہ یہ تو تمام خبیثوں کی اماں، اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات عطا فرما۔ میں کہہ رہا تھا، اب سنیے، خدا نہ خواستہ جو حضرات اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہیں، صدیق اکبر کا انفرادی جملہ سنیے۔ صدیق اکبر سے کہا آپ نے شراب کیوں نہیں، کہ حرام نہ تھی؟ کتنی حکیمانہ بات کی۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کے پینے کے بعد آدمی کی عقل سلب ہو جاتی، دماغ سلب ہو جاتا۔ آدمی میں سب سے بڑا جوہر عقل ہے، سب سے بڑا جوہر خرد ہے۔ فرمایا میں نے سوچا کہ اس کے پینے سے آدمی کا سب سے بڑا جوہر ناکارہ ہو جائے تو ایسے شے کے پینے سے فائدہ کیا؟ آپ دیکھیے کہ عقل، خرد اس کا دیوالیا ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو آدمی شراب کے نشے میں نہیں کرتا، لیکن جب شراب پی لے تو وہ سارے کاموں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ تو آپ صرف اس پر نظر رکھیے، انفرادی زندگی کے معاملات جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اس کے بعد علماء میں ایک دلچسپ بحث یہ چل نکلی، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فائدے سے خالی نہیں۔ وہ دلچسپ بحث یہ ہے کہ ان کا نام کیا تھا۔ کسی نے کہا ان کا نام عبد کعبہ، کسی نے کہا ان کا نام عبداللہ تھا، کسی نے کہا کہ ان کا نام عتیق تھا، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ، لیکن علماء نے اس پر اجماع کیا اور اس پر اجتماع کیا کہ آپ کا نام اصل میں عبداللہ ہے۔
آپ کا نام عبداللہ. امام جلال الدین سیوطی نے خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک حدیث نقل کی اور انہوں نے فرمایا کہ میرے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو عتیق کیوں کہا گیا؟ فرمایا کہ اس پر علماء زیادہ گئے کہ عتیق آپ کا لقب ہے، نام نہیں. مگر لقب کیوں ہے اور اتنا مشہور کیوں ہو گیا کہ آج مجمع میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ ابو بکر کا نام کیا ہے، ابو بکر سے تو سب جان جائیں گے، صدیق اکبر سے سب جان جائیں گے، مگر نام شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا. یہ صدیق نے، یہ ابو بکر نے، یہ عتیق نے آپ کے نام کو کیوں چھپا لیا؟ ایک روایت آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ ہے کہ آپ کو عتیق کیوں کہا گیا؟ ایک وہ گروہ جو صدیق اکبر کو نہ دل سے مانتا ہے نہ زبان سے مانتا، وہ اس کی تعبیر کیا کرتا ہے، وہ ذہن میں رہے تو سننے میں کچھ لطف آئے گا. وہ کہتے ہیں اصل میں عتیق جو ہے عرب کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا تھا کہ کسی آدمی کا کوئی غلام، اس غلام کو اس کے آقا کو پیسے دے کر اس غلام کو آزاد کرا دیا جائے. یہ جو غلام آزاد ہو جائے اس کو عتیق کہا جاتا تھا. کیونکہ وہ فریق کوئی حربہ یا کوئی موقع جانے نہیں دیتا. وہ کہا دیکھو جسے اہل سنت اپنا آقا وہ مولا مانتے، حضور کا پہلا خلیفہ مانتے اور جانے کیا کیا ان کی شان میں باتیں کرتے، وہ تو آزاد شدہ غلام تھے، جیسا کہ خود ان کے نام سے ظاہر ہے کہ ان کو عتیق کہا جاتا. سری روایت حضرت عائشہ صدیقہ جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ فرماتی ہیں اصل میں ہوا یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یعنی ہمارے والد ماجد، ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کے والدین کی 3 اولاد تھی. ایک کا نام تھا عتیق، ایک کا نام تھا معتیق اور ایک کا نام تھا معتیق. اور میرے والد ماجد جو ہیں ان کو عتیق کہا جاتا تھا. علامہ امام نووی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، علامہ نووی اپنی تہذیب میں کلام کرتے ہوئے چند نکات بیان کرتے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں. امام نووی لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو کہا گیا کہ ابو بکر صدیق کو عتیق کہا گیا، امام نووی کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ آپ کے پورے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عیب نہیں لگایا، ہر عیب سے آپ کا خاندان پاک تھا اور آپ بھی ہر عیب سے پاک تھے، تو عیبوں سے آزاد ہونے کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ صدیق اکبر اپنے قبیلے میں تمام حسن و جمال والوں میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے، یعنی جو حسن و جمال کا عیب ہے وہ کوئی آپ پر نہیں لگا، حسن و جمال میں یکتا تھے، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. مختلف چیزیں بیان کی گئی. اور ایک روایت امام سیوطی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ نقل کی کہ آپ کو عتیق کیوں کہا جانے لگا. کہا میں ایک مرتبہ حضور کے کاشانے میں موجود تھی، صحن میں کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک صحاب ادھر سے آئے. حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے جماعت صحابہ، کیا تم میں کوئی شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا ہی میں جنتی بنا دیا اور نارے جہنم سے دنیا ہی میں آزاد کر دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ہم دیکھنا چاہتے ایسے آدمی کو کہ جو دنیا ہی میں جنتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا ہی میں آگ سے آزاد کر دیا. صحابہ نے کہا ضرور دکھائیے. اس نے فرمایا وہ دیکھو سامنے آ رہا ہے عتیق. کہا ہم نے جب دیکھا وہ میرے والد ماجد تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا مطلب ہوا کہ میرے آقا نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نام آپ کا عبداللہ ہے اور عتیق اس لیے کہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے آپ کو پاک، یہاں تک کہ جہنم سے بھی آپ کو آزاد کر دیا، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. اب آئیے صدیق اکبر ہونے کی کنیت. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہم نے پڑھا، اس سے اندازہ لگائیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رفعت کا عالم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف پر جاتے، واپس جب آئے تو حضرت جبریل امین اور حضور علیہ السلام میں جو گفتگو ہوئی
اس کو ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا اور اس کو بھی امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں نقل کیا. حضور نے ارشاد فرمایا جبریل اتنا طویل سفر کہ میں مکہ سے بیت المقدس گیا, بیت المقدس سے آسمان پر گیا, یہ کے بعد دیگر طبقہ انتمک ساتوں آسمانوں کو رونتا ہوا میں سدرا تک پہنچا, اس کے بعد عرش تک گیا, لامکان تک گیا. یہ بات میری کون مانے گا؟ جب میں اس کو بیان کروں گا تو یہاں کے لوگ تو اکثر جو ایسے ہیں کہ وہ تو یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے اتنا طویل سفر, یہ تو سب انکار کر دیں گے. سنیے جبریل امین نے کیا کہا, مقام صدیق اکبر کا اندازہ لگائیے.